السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عظمت رضا رضوی، استاد جامعۃ الرضا فاطمۃ الزہرا اون صورت گجرات عالمیت کی متعلمات سے مخاطب، اور میں آپ سے بھی مخاطب جو میرے اس سبق کو سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے، آپ لوگوں کے صدقے مجھے بھی علم نافع عطا فرمائے۔ چلیے آج کا سبق پڑھتے ہیں، بغور سماعت کیجیے گا، یاد کرنے کی بھرپور کوشش کیجیے گا۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمصنف ذکر احوال الادلۃ فی صدر الکتاب واحوال الاحکام فی آخرہ بعد الفراغ عنہا۔ یہ عبارت یہاں سے ہے نا جی۔ فقال اعلم ان اصول الفقہ اعلم ان اصول الشرع ثلاثۃ والاصول جمع اصل وهو ما يبتني عليه غيره والمراد بها ها هنا الأدلة والشرع إن كان بمعنى الشارع فاللام فيه للعهد أي الأدلة التي نسبها الشارع دليلا، وإن كان بمعنى المشروع فاللام فيه للجنس أي أدلة الأحكام المشروعة، والأولى أن يكون الشرع اسما للدين فلا يحتاج إلى التأويل، وإنما لم يقل أصول الفقه لأن هذه الأصول كما أنها أصول الفقه فكذلك هي أصول الكلام أيضا۔ ٹھیک ہے، چلیے اتنے کا پہلے ترجمہ کیجیے، اتنے کا مفہوم سمجھیے، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ والمصنف ذکر احوال الادلۃ، اور مصنف علیہ الرحمٰ نے دلائل کے احوال کتاب کے شروع حصہ میں، فی صدر الکتاب کتاب کے شروع حصہ میں بیان کیا، ٹھیک ہے نا۔ واحوال الکلام فی آخرہ، اور احکام کے احوال کو اس کے آخر میں بیان کیا، بعد الفراغ عنہا، اس سے فراغت کے بعد، یعنی ادلہ کے احوال سے فراغت کے بعد احکام کے احوال کو بیان کیا، ٹھیک ہے نا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، مصنف علیہ الرحمٰ نے فرمایا، صاحب منار نے فرمایا، کیا فرمایا کہ سنو، جان لو، بے شک شرع کے اصول تین ہیں۔ جی، شرع کے اصول یعنی شریعت کے اصول تین ہیں۔ والاصول جمع اصل، اور اصول اصل کی جمع ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہوا ما یبتنی علیہ غیرہ، اور اصل کسے کہتے ہیں؟ اصل ایسی شے ہے جس پر دوسری شے کی بنیاد ہوتی ہے۔ والمراد بہا ہا ہونا الادلۃ، اور اس جگہ اصول سے دلائل مراد ہیں۔ والشرع ان کان بمعنی شارع، اور لفظ شرع اگر شارع کے معنی میں ہے تو اس میں لام عہد کا ہے، کیا ہے؟ لام عہد کا ہے، یعنی وہ ادلہ جن کو شارع نے دلیل قرار دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَإِنْ كَانَ بِمَعْنَى الْمَشْرُوعِ، اور اگر مشروع کے معنی میں ہے، اور اگر مشروع کے معنی میں ہے تو اس میں لام جنس کا ہے، یعنی احکام مشروعہ کے دلائل، ٹھیک ہے۔ والاولا، اور بہتر یہ ہے کہ شرع دین کا نام ہو تاکہ کسی تعویل کی ضرورت نہ رہے۔ ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے نا۔ اور مصنف علیہ الرحمٰ نے اصول فقہ نہیں کہا،
کیونکہ یہ اصول جس طرح فقہ کے اصول ہیں اسی طرح علم کلام کے بھی اصول ہیں۔ ترجمہ ہو گیا، اتنی عبارت خوانی ہوئی، اتنے کا ترجمہ ہوا، اس کا مفہوم سنیے۔ دیکھیے صاحب نور الانوار فرماتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے شروع کتاب میں دلائل کو بیان کیا، پھر احکام کو بیان کیا۔ آپ پہلے اس سے پہلے پڑھے کہ بعض حضرات نے صرف دلائل کو موضوع قرار دیا، بعض حضرات نے صرف احکام کو قرار دیا، مگر مذہب مختار یہ کہ دلائل اور احکام دونوں کا مجموعہ اصول فقہ کا موضوع ہے۔ پڑھے نا آپ لوگ اس سے پہلے والے سبق میں؟ تو دلائل اور احکام یہ دونوں اصول فقہ کے موضوع ہیں۔ شروع کتاب میں موضوع کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے، اسی لیے مصنف علیہ رحمہ اب یہاں سے اصول فقہ کے موضوع سے بحث کر رہے ہیں۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ دلائل اور احکام میں دلائل اصل ہیں، احکام فرع ہیں۔ چونکہ دلائل سے احکام ثابت ہوتے ہیں، ہے نا، تو دلائل ثابت کرنے والے، احکام ثابت ہونے والے، ظاہر سی بات ہے کہ جو ثابت کرنے والے ہیں وہ اصل ہیں، ثابت ہونے والے یہ فرع ہیں۔ تو ادلہ یعنی دلائل یہ اصول ہیں اور احکام فروع ہیں، اور اصول فروع پر رتبہ کے اعتبار سے مقدم ہوتے ہیں۔ اسی لیے مصنف علیہ رحمہ شروع کتاب میں اس کو بیان کیا، ادلہ کے احوال کو بیان کیا، اور جب اس سے فراغت حاصل کر لی، اس سے فارغ ہو گئے، تو آخری کتاب میں احکام کے احوال کو بیان کیا ہے۔ سمجھ شریف میں بات آ گئی؟ اچھا، اب عبارت سمجھیے۔ اعلم ان اصول الشرع ثلاثۃ، کہتے ہیں والاصول جمع اصل، اصول یہ اصل کی جمع ہے۔ یہاں سے ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں جو آپ کے حاشیہ میں موجود ہے۔ میرے خیال سے آپ کو حاشیہ مکمل دکھائی نہیں دے رہا ہے، تو آئیے میں آپ کو اپنی زبان سے بتا دیتا ہوں، میری زبانی سنیے۔ کہاں بولے تو چلیے، ہو سکتا ہے آپ دیکھ لیں، ہو سکتا ہے آپ دیکھ لیں۔ یہ دیکھیے، قولہ والاصول دکھائی پڑی ہے، جمع اصل، جواب سوالی، ایک سوال کا جواب ہے۔ جواب کس کا ہے؟ ایک سوال مقدر کا ہے۔ سوال کیا ہے پہلے اس کو سمجھیے، پھر جواب سمجھیے گا۔ کہتے ہیں سوال یہ ہے کہ متن میں اصول الشرع کا، اعلم ان اصول الشرع ہے نا، آپ نے عبارت یہی پڑھی نا، اعلم ان اصول الشرع۔ تو مصنف نے ماتن پر، صاحب منار پہ اعتراض ہوتا ہے کہ اصول الشرع انا کا اسم ہونے کی وجہ سے محمول علیہ ہے۔ اعلم انا اصول الشرع، اصول کیا ہے؟ یہ انا کا اسم ہے، ٹھیک ہے نا، اور محمول علیہ ہے، اور ثلاثۃ خبر ہونے کی وجہ سے محمول ہے۔ اعلم انا اصول الشرع، انا کا مشبہ بفعل، اصول اس کا اسم، اور شرع ثلاثۃ اس کی خبر۔ اصول الشرع مضاف مضاف الیہ ہو کر انا کا اسم، ثلاثۃ خبر، تو اصول یہ محکوم علیہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ محکوم علیہ کہہ رہا ہوں، محمول علیہ ہے، اور ثلاثۃ خبر ہونے کی وجہ سے محمول ہے۔ اور یاد رکھیے گا، حمل کے لیے ضروری ہے کہ محمول اور محمول علیہ کے درمیان مفرد تثنیہ جمع ہونے میں، تذکیر و تانیث میں متحد ہو۔ جی کیا کہا یہاں پہ؟ دیکھیے نا، آپ کو نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ محمول اور محمول علیہ کے درمیان تذکیر و تانیث میں، مذکر مؤنث ہونے میں، مفرد تثنیہ جمع ہونے میں اتحاد ہونا ضروری ہے۔ اتحاد ہونا ضروری ہے، یعنی محمول علیہ اگر مفرد ہے تو محمول بھی کیا ہوگا؟ مفرد ہوگا۔ محمول اگر تثنیہ ہے تو محمول علیہ بھی تثنیہ ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟
مذکر مؤنث مفرد تثنیہ جمع ہونے میں برابر ہے، لیکن یہاں لفظ اصول مفرد ہے، لفظ اصول کیا ہے؟ یہ مفرد ہے۔ کیسے لفظ مفرد ہے؟ چونکہ علی وزن القعود والجلوس، یہ اصول قعود اور جلوس کے وزن پر ہے، ہما من اوزان المفرد، اور یہ دونوں مفرد کے اوزان ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں نا آپ پورا لکھا ہوا ہے۔ اعتراض کیا ہوا؟ اصول انا کا اسم ہے، ثلاثۃ خبر ہے، تو اصول محمول علی، ثلاثۃ محمول، محمول محمول علی میں مفرد تثنیہ جمع ہونے میں، تذکیر و تانیث میں اتحاد ضروری ہے، لیکن یہاں اتحاد نہیں ہے کیونکہ اصول یہ مفرد ہے۔ اب اصول مفرد کیسے ہے؟ تو کہتے ہیں یہ اصول قعود اور جلوس کی وزن پر ہے، اور قعود اور جلوس یہ دونوں اوزان مفرد ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لہذا کیا ہوگا؟ علم ان اصول الشرع ثلاثۃ کہنا صحیح نہیں ہوگا۔ اسی کا جواب دیا، جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ حاصل ان الاصول کما کان علی وزن القعود والجلوس کان علی وزن الفروع ایضا وهو من اوزان الجمع۔ کہتے ہیں جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اصول کو آپ نے قعود اور جلوس کے وزن پر کہہ کر اس کو مفرد قرار دیا ہے۔ یہ اصول جس طرح قعود اور جلوس کے وزن پر ہے، اسی طرح فروع کے وزن پر بھی ہے، اور فروع یہ اوزان جمع میں سے ہے۔ کس کے ہے؟ اوزان جمع میں سے۔ فکان الاصول جمع اصل، تو اصول اصل کی جمع ہے، کل فروع جمع فرع، جیسا کہ فروع فرع کی جمع ہے۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ وہی تو کہہ رہے ہیں آپ کو، بول اصول جمع اصلی، یہ اصول اصل کی جمع ہے، آپ اس کو قعود اور جلوس کے وزن پر نہ لیجئے بلکہ اس کو فروع کے وزن پر لیجئے۔ فروع جس طرح فرع کی جمع، اسی طرح اصول اصل کی جمع، ٹھیک ہے نا؟ اور اصل کا معنی کیا ہے؟ ما یبتنی علی غیر، جس پر غیر کی بنیاد ڈالی جائے۔ یہاں یہ معنی بتایا، اور وہ کہا والمراد بہا ہاؤنا الادلہ، یہاں اصول سے مراد ادلہ ہیں۔ آپ نے نور الانوار کا پہلا سبق جو خطبہ پڑھا ہے، میں نے وہاں اصول کی مکمل وضاحت کر دی ہے کہ وہ 5 معنی میں آتے ہیں، وہ 5 معنی بھی بتایا ہے آپ کو، پھر اصول حد اضافی حد لقبی کی تعریف بھی بتایا ہے۔ اس کی وضاحت مکمل چاہتے ہیں تو پھر آپ پہلے سبق کو دہرائیں، ٹھیک ہے نا؟ نور الانوار کا جو خطبہ ہے پہلا سبق، اس میں میں نے اس کو بتایا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں چونکہ اصل کے کئی ایک معنی ہیں، قاعدہ کلیہ کے معنی میں آتا ہے، راجح کے معنی میں آتا ہے، استصحاب کے معنی میں آتا ہے، مگر یہاں اصول ادلہ کے معنی میں، ٹھیک ہے نا؟ اس کے معنی میں ہے ادلہ کے معنی میں کہتے ہیں والشرع، ادلہ یہ دلیل کی جمع ہے، تو ادلہ کا معنی ہو گیا دلائل۔ والشرع ان کان بمعنی الشارع، اور شرع اگر شارع کے معنی میں ہے تو لام اس میں عہد کے لیے۔ یہاں بھی ایک اعتراض کا جواب ہے جی۔ اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ شرع مصدر ہے۔ کیا ہے؟ شرع مصدر ہے جس کا معنی اظہار ہے۔ کیا معنی اس کا؟ یہ آپ کو اعتراض جواب کہاں ملے گا؟ یہ اعتراض جواب آپ کا حاشیہ 11 میں موجود ہے۔ حاشیہ دکھ رہا ہے آپ کو؟ یہ تو ایک پریشانی ہے آن لائن میں، کبھی دکھا پا رہا ہوں کبھی نہیں دکھا پاتا ہوں، رکیے آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ یہاں دیکھیے آپ، حاشیہ 11 میں موجود ہے سوال جواب۔ کیا لکھا ہے؟ دفع دخل وهو ان الشرع فی اللغت الاظہار، وہ یہ کہ شرع کا معنی لغت میں اظہار ہے۔ فما معنی الاصول الشرع، تو اصول شرع کا کیا معنی ہوگا؟ اے ادلۃ الاظہار، اظہار کے دلائل 3 ہیں۔ نہیں سمجھے ہوں گے آپ، میری زبان سے سمجھیے۔ الشرع یہ مصدر ہے اور اس کا معنی لغت میں اظہار۔ کیا معنی اس کا؟ اظہار۔ تو اعلم ان اصول الشرع ثلاثۃ، تو کیا معنی؟ شرع کا معنی چونکہ اظہار ہو گیا تو معنی ہوگا اظہار کے دلائل 3 ہیں۔ تو یہ اظہار کے دلائل بتانا مقصود ہے کہ شریعت کے دلائل بتانا مقصود ہے؟
اصول فقہ کے دلائل بتانا مقصود ہے، ٹھیک ہے نا؟ اعتراض ہو رہا ہے نا؟ تو اسی کا جواب دیا یہاں پہ کہ شرع، جواب کا خلاصہ یہ کہ شرع کا معنی یہاں مصدر معنی میں نہیں ہے، بلکہ مصدر کبھی اس میں فاعل کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی اس میں مفعول کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو یہاں جو شرع مصدر ہے یہ اس میں فاعل یا اس میں مفعول کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ اس میں فاعل یا اس میں مفعول کے معنی میں۔ تو پہلا جواب وہ شرع ان کان بمعنی شارع، کہتے ہیں پہلا جواب یہ کہ شرع مصدر اس میں فاعل شارع کے معنی میں ہے، جیسے عدل عادل کے معنی میں۔ اسے حاشیہ میں پورا لکھا ہے بھائی، محترمہ لوگ کوشش کیجئے گا، اگر دکھائی پڑے تو سمجھیے گا، ٹھیک ہے نا؟ جیسے عدل عادل کے معنی میں۔ تو الشرع کا الف لام عہد کے لیے ہے، اور معہود جس کی طرف اشارہ ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ تو اس صورت میں اصول کی اضافت شرع بمعنی شارع کی طرف یعنی مضاف کی تعظیم کے لیے ہوگی، جیسے بیت اللہ ناقۃ اللہ میں تعظیم مضاف کی خاطر اضافت کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تعظیم مضاف کی خاطر اضافت کی گئی ہے۔ بہرحال تو عبارت کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ دلائل جن کو شارع علیہ السلام نے دلیل قرار دیا ہے وہ تین ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور دوسرا جواب آگے بتایا، دوسرا جواب کیا بتایا؟ وَإِنْ كَانَ بِمَعْنَى الْمَشْرُوع، اور اگر شرع مشروع کے معنی میں یعنی اس میں فاعل کے معنی میں ہوگا تو وہ معنی ہوگا جو بتایا، اور اگر اس میں مفعول کے معنی میں ہو تو کیا مطلب ہوگا اس کا؟ تو کہتے ہیں کہ الشرع اگر المشروع اس میں مفعول کے معنی میں ہے تو الف لام جنس کے لیے ہے۔ الف لام جنسی استغراقی عہد خارجی عہد ذہنی پہلا سبق نور الانوار کا پہلا سبق اس میں بیان کر چکا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو کہتے ہیں کہ اگر اس میں مفعول کے معنی میں لیں گے الف لام جنس کے لیے ہے، احکام مشروعہ کے دلائل تین ہیں۔ دونوں جوابوں کا خلاصہ یہ کہ یہاں شرع جو مصدر ہے مصدری معنی میں نہیں ہے، اظہار کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ اس میں فاعل یا اس میں مفعول کے معنی میں ہے۔ سمجھ شریف میں بات آ رہی ہے محترمہ؟ سمجھنے کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ ضرور سمجھ میں آئے گا۔ چلیے کہتے ہیں وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ اصول الفقہ، مصنف علیہ الرحمٰن نے اچھا ہاں وَالْأَوْلَىٰ أَن يَكُونَ شرع اسما للدین، صاحب نور الانوار فرماتے ہیں کہ شرع جو مصدر ہے اس کو اس میں فاعل یا اس میں مفعول کے معنی میں لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں فاعل سے مفعول کے معنی اس کو مصدر مانیں اور اس میں فاعل سے مفعول کے معنی میں لیں، جھمیلا ہے، پھر تعویل کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ ایک کام کیجئے، اس شرع کو مصدر کے معنی میں نہ لے کر اس کو اس میں دین قرار دے دیں۔ وَالْأَوْلَىٰ أَن يَكُونَ الشَّرْعُ اسمًا لِلدِّينِ فَلَا يُحْتَاجُ إِلَى التَّعْوِيلِ، کہتے ہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ شرع دین کے معنی میں ہو، دین کا نام، تو تعویل کی ضرورت نہیں۔ کیا معنی ہو گیا؟ اعلم ان اصول الشرع ثلاثۃ، شرع کے تو شرع کا معنی ہو گیا دین، یعنی دین کے اصول تین ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جس کلام میں تعویل کی ضرورت پڑے، کوئی مجازی معنی لینا پڑے، وہ عبارت صحیح نہیں ہے۔ عبارت وہ صحیح ہے جس میں کوئی تعویل کی ضرورت نہ پڑے، جس میں کوئی معنی مجازی لینے کی ضرورت نہ پڑے۔ وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ اصول الفقہ، مصنف علماء نے اصول فقہ نہیں کہا، کیونکہ یہ اصول جس طرح اصول فقہ ہیں اسی طرح اصول کلام بھی ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک اعتراض ہے یہاں ایسا کہا اعلم ان اصول الشرع ثلاثۃ، یہ اصول فقہ ہے اور یہ فقہ کے دلائل ہیں، تو یہاں مصنف علماء کو صاحب منار کو کہنا چاہیے تھا اعلم ان اصول الفقہ ثلاثۃ، مگر صاحب منار نے اصول الفقہ نہیں کہا بلکہ اصول شرع کا۔ کیوں ایسا کہا؟ تو اسی کا جواب دے رہے ہیں، کیونکہ یہ اصول کتاب سنت اجماع امت جس طرح فقہ کے اصول ہیں اسی طرح علم کلام کے اصول ہیں۔ تو اگر یہاں کہہ دیتے اصول فقہ تین ہیں تو یہ وہم ہوتا، یہ شبہ ہوتا کہ کتاب سنت اجماع صرف فقہ کے اصول ہیں، کسی اور کے نہیں، فقہ کے ساتھ یہ خاص ہو جاتا، ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ یہ اصول کلام بھی ہیں، لہذا ایسا معنی لیجئے
عام معنی مراد لیجئے جو سب کو شامل ہو جائے. تو کہا کہ شرع کے اصول 3 ہیں. اب شرع اصول فقہ بھی ہے اور شرع علم کلام بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے عام لفظ کا استعمال کیا. چلیے میرے خیال سے اتنا سمجھ میں آ گیا. آگے بڑھیے. تو جان لیجئے کہ شرع کے اصول 3 ہیں. اب وہ 3 کیا ہیں؟ الکتاب والسنت و اجماع الامت. کتاب، سنت، اجماع امت. بدل من ثلاثۃ. یہ جو عبارت آپ پڑھے الکتاب و سنت و اجماع امت، یہ ثلاثۃ سے بدل واقع، یعنی ثلاثۃ مبدل من الکتاب و سنت و اجماع الامت بدل، او بیان لہو، یا ثلاثۃ کا عطف بیان ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو آپ اس سے پہلے بھی اصول شاشی میں پڑھے ہیں بھائی کہ عدل اربع پڑھے. اصول فقہ کے 4 دلائل ہے: کتاب، سنت، اجماع امت، قیاس، ہے نا؟ تو کتاب سے مراد قرآن مجید، سنت سے مراد سنت مصطفیٰ یعنی حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اجماع امت سے کیا مراد؟ تو آپ نے تو یہ معنی پڑھا ہے کہ کتاب سے مراد قرآن ہے، قرآن مجید ہے، سنت سے مراد سنت رسول یعنی حدیث مصطفیٰ ہے، اجماع امت ہے. تو مگر یہاں کتاب سے مراد پورے قرآن مجید ہے کہ بعض قرآن مجید؟ اس کا خلاصہ کر رہے ہیں. والمراد من الکتاب بعض الکتاب. اور کتاب سے مراد بعضی کتاب ہے. پورا قرآن مجید یہ فقہ کے اصول نہیں ہے بلکہ بعض کتاب ہے. وہ بعض کتاب کتنے ہیں؟ وہ ہوا مقدار 500 آیت، اور وہ 500 آیات کے مقدار ہیں. 500 آیات یہ اصول شرع ہیں، فقہ کے اصول ہیں. بقیہ کیا ہے؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ اصل الشرع، کیونکہ یہی اصل شرع ہے. والباقی قصص ونحوها، اور باقی جو ہیں قرآن مجید میں وہ قصے، کہانیاں ہیں، امثال ہیں، مثال ہیں. کبھی تو بنی اسرائیل کی کہاوت ہے، کبھی تو چونٹی کا بیان ہے، کبھی تو گائے کا ذکر ہے نا بھائی، سورہ بقرہ میں، سورہ نمل وغیرہ میں. تو 500 آیات کی مقدار اصول شرع ہے. بقیہ قصے، کہانیاں ہیں، مثالیں ہیں، کہاوت ہے. وَهَكَذَا الْمُرَادُ مِنَ السُّنَّةِ بَعْضُهَا، اور اسی طرح سنت سے مراد بعضی سنت ہے. وَهُوَ مِقْدَارُ 3,000 عَلَى مَا قَالُوا، اور وہ 3,000 کے مقدار ہے عَلَى مَا قَالُوا، جس طرح کے علماء کرام نے کہا ہے. اور اس کا ترجمہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ علماء کرام کے کہنے کے مطابق، قول کے مطابق 3,000 آیات کے 3,000 احادیث کے مقدار ہے. والمراد باجماع امتی، اور اجماع امت سے مراد اجماع امتی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، امتی محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اجماع ہے. جی، امت سے مراد امم سابقہ نہیں ہے بلکہ امت سے مراد یہاں اجماع امت جو کہتے ہیں. تو اجماع امت کا مطلب ہم سب کی آقا و مولا مدنی تاجدار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کا اجماع ہے. لشرافتها و کرامتها، کیوں؟ کیونکہ وہ شرافت اور کرامت کی وجہ سے، یا یہ کہیے کہ چونکہ یہی مشرف ہے، یہی مکرم ہے نا. ہاں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ہی افضل اور بہتر امت ہو کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. ٹھیک ہے. تو ہم امتی محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیادہ مشرف ہیں، مکرم ہیں، باعظمت ہیں. اسی لیے اجماع امت سے مراد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. سواء کان اجماع اہل المدینہ او اجماع عترۃ رسول او اجماع صحابتی او نحوہم، خواہ وہ اہل مدینہ کا اجماع ہو یا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت کا اجماع ہو، یا صحابہ کرام کا اجماع ہو، یا انہی کی طرح تابعین کا، تابعین کا اجماع ہو. سمجھ رہے نا؟ بعض لوگ خالی اہل مدینہ کے اجماع کو مانتے ہیں، بعض لوگ خالی سرکار کے خاندان والے کو مانتے ہیں. اس لیے یہاں عام کر سواء، خواہ وہ اہل مدینہ کا اجماع ہو، یا عترۃ رسول کا اجماع ہو، یا صحابہ کرام کا اجماع ہو. وَنَحْوِهِمْ، حاشیہ 20 لگایا، حاشیہ 20 میں وَنَحْوِهِمْ میں لگایا، یا تابعین کرام. ٹھیک ہے نا؟
ہاں تو ایک کام کرتے ہیں، آج کا سبق یہیں تک رہنے دیتے ہیں، پھر اس کے آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ چلیے اس کو اچھے سے یاد کیجئے گا، جہاں سمجھ میں نہ آئے کمنٹ کیجئے گا، انشاءاللہ اس کا جواب اور اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ دعائے خیر میں یاد۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔